لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك. ارے حاجیوں تم حرم جا رہے ہو، بصد احترام ایک پیام عرض کرنا. یہ روایت دوبارہ سنا دیتا ہوں. استلام کعبہ استقبال ہو گیا. استقبال کے بعد مرد بھی عورتیں بھی دونوں ہاتھ اکٹھے کر لیں گے اور حجر اسود کے سامنے کھڑے ہیں. حدیث کہتی ہے حجر اسود دھرتی پر اللہ کا دایاں ہاتھ ہے، اور آپ جب استلام کر رہے ہیں تو یہ تصور کرنا ہے گویا میں اپنے پیارے اللہ کے دائیں ہاتھ پر بیعت کر رہا ہوں. اور دوسرا یہ تصور کرنا ہے کہ حجر اسود میرے گناہوں کو جذب کر رہا ہے. نمبر 3 یہی وجہ ہے کہ حجر اسود حدیث میں آتا ہے جب جنت سے آیا تھا تو سفید رنگ کا تھا اور بنی آدم کی خطاؤں نے حجر اسود کو سیاہ کر دی ہے. نمبر 3 اس استلام کے وقت آپ نے تصور کرنا ہے، حدیث میں آتا ہے اس موقع پہ دل میں اللہ کے علاوہ کسی کا خیال مت لاؤ. انج نہ ہوئے کہ حجر اسود نے سامنے کھلوتے ہو تو دھیان گوبھی والے پاسے ہوئے، مرچا والے پاسے ہوئے، گائی مچھی والے پاسے ہوئے. حدیث میں آتا ہے اس وقت جو دل کی کیفیت ہوگی اسی پہ مہر لگ جائے گی. یہی وجہ ہے کچھ حاجی اللہ والے بن کے لوٹتے ہیں اور کچھ حاجی پہلے سے زیادہ خراب ہو کے اور دنیا کی محبت لے کے لوٹتے ہیں. اس کی ایک وجہ علماء نے یہ لکھی ہے کہ استلام کے وقت دل میں رب کے علاوہ کسی کا دھیان نہ ہو. ساری توجہ، انسان کمزور ہے، بیوی بچے کبھی یاد آ رہے ہوتے ہیں، کبھی دکان یاد آ رہی ہوتی ہے، کبھی کوئی چیز یاد آ رہی ہوتی ہے. تو بہرحال استلام کے وقت یہ 3 روایتیں یاد رہیں گی. تو آپ نے یوں استلام کیا اور پھر آپ نے بسم اللہ اللہ اکبر وللہ الحمد پڑھ کے اپنے ہاتھوں کو بوسہ دے دینا ہے اور تصور یہ کرنا ہے کہ میں اللہ کے دائیں ہاتھ کو چوم رہا ہوں اور اللہ کے دائیں ہاتھ پہ بیعت کر رہا ہوں. اب آپ نے یہاں آپ یوں حجر اسود کے سامنے کھڑے تھے اور اب آپ یہاں سے طواف شروع کرنے لگے ہیں تو آپ نے بغیر قدم اٹھائے یوں پھر جانا ہے، یوں کہ آپ کا بایاں کندھا حجر اسود کی سیدھ میں آ جائے، آپ کا سینہ بیت اللہ سے ہٹ جائے اور آپ کا بایاں کندھا حجر اسود کی سیدھ میں آ جائے اور یہاں سے آپ کا طواف کے پہلے چکر کا پہلا قدم شروع ہوگا. طواف میں آپ نے ذہن میں رکھنا ہے طواف کے 7 واجبات ہیں، اچھی طرح اس کو سمجھنا ہے. نمبر 1 باوضو طواف کرنا. انسان کمزور ہے، 7 چکروں کے درمیان کسی وقت بھی وضو ٹوٹ جائے تو اگر ایک قدم بھی بغیر وضو کے اٹھایا تو دم واجب ہوگا. اور دم کا تعارف آپ کو کروا دوں، دم عربی زبان کا لفظ ہے. دم کا لفظی معنی ہوتا ہے خون، اور اصطلاحی معنی ایک وہ بکرا بکری جس میں قربانی والی ساری شرائط پوری ہوں اس کو خرید کر حدود حرم میں ذبح کرنا ہے. اور او بکرا پیسے نال کونی لبنا، او بکرا ملے گا ریالوں سے. 450-500 ریال جب نکلتے ہیں جیب سے تو کہتے ہیں حاجی پر جب دم واجب ہوتا ہے تو حاجی کا دم نکل جاتا ہے. بات تو رونے پہ ہونے. کبھی 2 غلطیاں کر لیتے ہیں تو ہمارے پاس کہتے ہیں جی مولوی صاحب یہ جو غلطی ہوئی، تو مفتی صاحب کہتے ہیں جی 2 دم دینے ہیں، تو حاجی صاحب کہتے ہیں مولوی صاحب کو گنجائش. تو جب سیکھنے کی باری تھی، اللہ ہمارے حاجی عمیر صاحب، حاجی جاز صاحب کی زندگی میں برکت دے، 3 مہینے سے یہ محنت کر رہے ہیں، یقین جانیے. لیکن اس کے باوجود حاضری جتنی ہونی چاہیے تھی اتنی حاضری نہیں ہے. 1/3 لوگ بھی نہیں پہنچے. صاحب سے رات میں نے پوچھا کہ تقریباً 40-45 لوگوں سے ہمارا رابطہ ہے جو حج پہ جا رہے. حالت یہ ہے، پچھلے سال کی بات مجھے یاد ہے، حاجی عمیر صاحب نے ایک آدمی کو کال کی، اس کے ابا جی نے فون اٹھایا کہ جی وہ آپ کا بیٹا حج پہ جا رہا ہے تو ہم نے ایک سیشن رکھا ہے تو فلانی تاریخ اس کو بھیج دیں. تب جانا پہ آنا جی وہ کیڑی لوڑ ہے جی ہے تو وینا بیت اللہ نے ساتھ پھیرے چا مارنے تے صفا مروا تے پھیرا مار کے تے ٹن کرا کے حج تھی ویسی تو عمرہ تھی ویسی ہے جی. تو جب سیکھتے نہیں ہیں تو یقین جانیے غلطیاں نہیں غلطان کرتے ہیں، غلطان. اور اتنی بڑی بڑی غلطیاں، میں اس فہرست پہ آؤں آپ حیران ہو جائیں گے. اور چونکہ پتہ نہیں ہے کہ کتنا بڑا عمل کرنے جا رہا ہوں، ابھی مہینہ بھی نہیں ہوا اس بات کو،
میں ایک دوست کے گھر بیٹھا تھا, اس نے موبائل نکالا, ایک میسج مجھے سنایا, کہنے لگا مولوی صاحب کھاتا پیتا زمیندار بڑھڑا تھی گیا, تو میں رشتہ دار بھی تھا, منت کر کے اس کو عمرے پہ بھیجا. اب بندہ خدا پیسہ کہاں لے جانا ہے, عمرے پہ گیا. مدینہ طیبہ جیسا شہر جہاں سے واپسی کو جی نہیں چاہتا. واللہ میں نے اپنے کانوں سے اس کا میسج سنا کہ مولوی صاحب اتنا میسج سنو, اور میسج میں وہ کہہ رہا ہے اور جی ترے داڑے تھی گئے مدینے پاک ہاں تے بہو نہیں جی اور ان کرو آنا جی کہ کوئی سی ٹکٹ تبدیل کروا کے واپسی کرواؤ آج. انہا للہ و انہا الیہ راجعون. وجہ پیارو یہ ہے کہ پتہ ہی نہیں ہے کہ میں کتنی بڑی دولت لوٹنے آیا ہوں اور کس جگہ پہ آیا ہوں. یہ مجلسیں اس لیے ضروری ہیں کہ ہمیں شوق لگے. مجھے حضرات کا یہ حکم تھا کہ فضائل پہ بات کم ہو, مسائل پہ زیادہ ہو, بہت اچھا, لیکن فضائل اس لیے ضروری ہوتے ہیں کہ بندے کو پتا تو چلے کہ میں کتنی بڑی جگہ پہ آیا ہوں, کتنے بڑے در پہ آؤں. آخر میں انشاءاللہ مدینہ طیبہ کی حاضری پہ بات کریں گے, آپ کا ایمان تازہ ہوگا. تو خیر, طواف کے 7 واجبات میں سے پہلا کہہ جی باوضو کرنا. اگر کہیں بھی وضو ٹوٹ جائے وہیں سے طواف کو چھوڑ کے باہر نکل آئے, وہیں سے طواف کو, اگر 3 یا اس سے 4 یا اس سے کم چکر ہوئے ہیں تو دوبارہ طواف کریں گے. اگر 4 یا اس سے زیادہ چکر ہو چکے ہیں تو پھر وضو کر کے جہاں سے چھوڑا تھا وہاں سے مکمل کر لیں گے. دوسرا طواف کا واجب ہے سطر کو ڈھانپنا. مرد کا سطر ناف سے لے کر گھٹنوں سمیت, یہ مرد کا سطر ہے, اور عورت کے لیے حالت احرام میں چہرہ, ہتھیلیاں اور پاؤں کے علاوہ پورا جسم سطر ہے. لہٰذا وہ جو میں شروع میں کہہ رہا تھا کہ احرام باندھنا بندے کو آنا چاہیے. کئی لوگ بالخصوص جسم والے ہوتے ہیں یا موٹے پیٹ والے ہوتے ہیں, ان بیچاروں کو مسئلے کا پتہ نہیں ہوتا اور دوسرا احرام باندھنے کا طریقہ نہیں سیکھتے, تو وہاں پہ اللہ کے بندے ان کا ناف نظر آ رہی ہوتی ہے, ناف سے نیچے والی جگہ یہ سطر کھلا ہوتا ہے, یا بس اوقات ان کے گھٹنے سے اوپر ران کا حصہ کھلا رہ جاتا ہے. اگر ایک قدم بھی ایسے اٹھا کہ ران کی 1/4 حصہ ننگا ہو گیا تو دم واجب ہوگا. تو یہ طواف کا دوسرا واجب سطر کو ڈھانپنا. نمبر 3, طواف کا تیسرا واجب پیدل طواف کرنا. اگر بغیر عذر کے, مثلا ایک بندہ پیسے آلا, ریال بہت سارے گن گیا, 100 کا بندہ, او آنا جی ہوں 7 پھیرے کون پیدل ٹرے, وہاں ویل چیئر لے کے لوگ عام پھر رہے ہوتے ہیں کرائے والی, اور وہ جناب 150-200 دو اور وہ فوراً طواف کروا دیں گے. صحت مند آدمی جو پیدل چل سکتا ہے اگر وہ طواف ویل چیئر پہ کرے گا تو اس پر بھی دم واجب ہوگا. تو طواف کا تیسرا واجب کیا ہو گیا جی؟ پیدل طواف کرنا. طواف کا چوتھا واجب ہے حتیم کو طواف میں شامل کرنا. آج کل تو چونکہ پہلے جو پرانے حضرات سمجھتے ہیں حتیم کے دونوں دروازے کھلے ہوتے تھے, تو بس اوقات حتیم کے اندر سے لوگ یوں کر لیتے تھے. تو اگر کوئی, اب تو خیر دروازہ ہی بند ہے, تو اب تو حتیم کے باہر ہی سے پھیرا لگانا ہے, تو حتیم کو طواف میں شامل کرنا, یہ طواف کا چوتھا واجب ہے. اور طواف کا 5واں واجب ہے مکمل 7 چکر لگانا. اس کو ذرا اچھی طرح سمجھنا ہے. 7ویں چکر میں سے 1 قدم بھی کم ہو گیا تو دم واجب ہوگا, طواف ناقص ہو جائے گا. اب ہوتا یہ ہے کہ جب بیت اللہ حجر اسود سے طواف شروع کیا, 1 چکر, دوسرا, تیسرا, 7ویں چکر پہ جب آدمی حجر اسود کے قریب پہنچتا ہے تو رش ہوتا ہے بہت زیادہ, کیونکہ وہاں سے لوگ استلام کر رہے ہیں, استقبال کر رہے ہیں. تو وہ جو حجر اسود کی سیدھ میں جو سبز لائٹوں کے نیچے لکیر ہے اس سے پہلے ہی طواف پورا کر کے واپس مڑ جاتا ہے. اگر 1 قدم بھی اس میں سے کم ہو گیا تو اس پر دم بھی واجب ہوگا اور اس کا طواف بھی ناقص ہو جائے گا. اس لیے اس کا پورا خیال کرنا ہے. 6واں طواف کا واجب ہے کہ طواف کے آخر میں 2 رکعت برائے طواف, واجب برائے طواف, یہ طواف کا 6واں واجب ہے. اور اگر کسی وقت میں مکروہ وقت ہو, جیسے آپ کا طواف عصر کے بعد پورا ہوتا ہے, تو یہ 2 رکعت آپ چھوڑ دیں, اور بھلے آپ نے سعی کرنی ہے وہ کر دیں, اور مغرب کے بعد جب مکروہ وقت ختم ہو جائے تو پھر آ کے اپنی 2 رکعت ادا کر لیں. کتنے طواف کے واجبات ہو گئے جی؟ 6 ہوئے, 6 ہو گیا. 7واں بھی میرے ذہن سے نکل رہا ہے, آپ ذرا آپ کے ذہن میں ہو تو متوجہ کر دیں, اور میں جب ذہن میں آ جائے بتا دیتا ہوں. تو یہ طواف کے 6 واجبات آپ کے سامنے آئے جن کی آپ نے پوری رعایت کرنی ہے. ہاں جی اس طرف جا رہے ہیں. اب اس میں طواف کے دوران جو ایک بڑی غلطی ہوتی ہے وہ یہ ہوتی ہے, اللہ تعالیٰ معاف فرمائے, کہ طواف کے دوران 7واں آ گیا. 7واں طواف کا واجب یہ ہے
کہ پورے طواف میں آپ کا بایاں کندھا بیت اللہ شریف کی طرف رہے اور آپ کا سینہ مطاف کی طرف رہے. اگر آپ جیسے بالخصوص حجر اسود پہ جب رش ہوتا ہے، جب وہاں سے آدمی گزرتا ہے تو بس اوقات دھکا لگتا ہے اور آدمی کا سینہ یوں ہو جاتا ہے اور ایک آدھ قدم اٹھ جاتا ہے. اور اب یہاں سے اگر پیچھے واپس آ جائے تو ٹھیک، اگر یہیں سے آگے چل پڑا یعنی یہ جو قدم اٹھا ہے اس کا بایاں کندھا بیت اللہ کی طرف نہیں رہا بلکہ سینہ بیت اللہ کی طرف ہو گیا، ایک قدم بھی یوں ہو گیا تو دم واجب ہوگا. اگر دھکا لگنے سے ایسا ہو بھی جاتا ہے تو فوراً پیچھے آ جائیں ایک دو قدم اور دوبارہ سے اپنا ترتیب وار سینہ مطاف کی طرف رکھیں اور بایاں کندھا بیت اللہ شریف کی طرف رہے. اس سے یہ مسئلہ بھی سمجھ میں آ گیا کہ طواف کے دوران بیت اللہ شریف کو دیکھنا خلاف سنت ہے. آپ پریشان بھی ہوں گے کہ جیڑی زیارت کرن آیا اس یہ جگہ وہ ہے جہاں پہ عقل نہیں چلتی، جہاں پہ عقل شریعت چلتی ہے. اب ذہن میں تو ہے کہ کوئی شک نہیں بیت اللہ شریف کو دیکھنا کتنا بڑا عمل ہے. حدیث میں آتا ہے 120 رحمتیں ہر وقت وہاں برس رہی. کتنی رحمتیں سر؟ 120 بہت زیادہ ہیں، آپ کی سبحان اللہ نہیں نکلی، اس لیے کہ رحمت کا تعارف نہیں ہے. علماء نے لکھا ہے اللہ نے اپنی رحمت کو پیدا فرمایا، رحمت کے 100 حصے فرمائے. مشکاۃ شریف کی حدیث ہے انزل منہا واحدۃ فی الارض، 100 میں سے رب نے ایک رحمت زمین پہ اتاری ہے، 99 حصے سیو کر دیے قیامت کے دن امت محمد کی بخشش کے لیے. وہ ایک رحمت جو پوری دنیا میں رب نے بانٹی، فرمایا اس ایک رحمت کا اثر ہے کہ چیرنے پھاڑنے والے درندے بھی اپنے بچوں سے پیار کرتے ہیں. یہ حدیث پاک. تو علماء لکھتے ہیں اللہ کی رحمت کا چھینٹا بھی پڑ گیا، اللہ کی قسم دنیا بھی چمک جائے گی، آخرت بھی چمک جائے گی. اور بیت اللہ میں کتنی رحمتیں برس رہی؟ 120 رحمتیں. اب طواف کے دوران یہ حدیث آپ نے یاد رکھنی، آپ کی روح تازہ ہوگی. فرمایا 120 میں سے 60 رحمتیں طواف کرنے والوں پہ برس رہی، 40 رحمتیں جو مطاف میں نماز پڑھ رہے ان پہ برس رہی، اور 20 رحمتیں جو فارغ بیٹھ کر کوئی ذکر بھی نہیں کر رہے، کچھ بھی نہیں کر رہے اور بیت اللہ شریف کی زیارت کر رہے ہیں، 20 رحمتیں ان پہ برس رہی. تو بیت اللہ کو دیکھنا باعث رحمت ہے. لیکن یہاں حکم یہ ہے کہ طواف کے دوران آپ نے سامنے دیکھنا ہے بیت اللہ شریف کی طرف، کیونکہ دیکھتے وقت بس اوقات دیکھنے میں اگرچہ منع ہے لیکن دیکھ لیا تو دم نہیں ہوگا، لیکن دیکھنے میں چانس ہے کہ آپ کا سینہ بیت اللہ کی طرف ہو جائے، اور سینہ ہونے کی حالت میں قدم بھی اٹھ گیا تو دم آ جائے گا. اس لیے یہ مسئلہ ذہن میں رکھنا ہے. وہاں تو اللہ رحم فرمائے بڑے آرام سے بیت اللہ کی طرف دیکھ کر سیلفیاں بن رہی ہوتی ہیں حالت طواف میں. اسی طرح حالت طواف میں وہاں لوگ کھجوریں لے کے کھڑے ہوتے ہیں اور طواف والوں کو بہت بڑی نیکی کر رہے ہیں، لیکن حالت طواف حدیث میں آتا ہے الطواف بالبیت صلاۃ، بیت اللہ کا طواف نماز ہے. بیت اللہ کا طواف تو نماز میں کھانا پینا جائز ہے، اس لیے فرمایا دوران طواف کھانا تو بالکل منع ہے. گرمی کی وجہ سے شدید پیاس لگے تو چند گھونٹ پانی کے پینے کی گنجائش ہے. دوسرا حدیث آ گئی کہ بیت اللہ کا طواف نماز ہے، تو نماز میں ہماری کوشش کیا ہوتی ہے کہ ہم کیسے پڑھیں؟ خشوع اور خضوع سے پڑھیں. تو حدیث میں آتا ہے کہ جہاں آپ طواف کر رہے، تھوڑا تصور باندھنا ہے، یہ وہ سرزمین ہے 1.25 لاکھ انبیاء، 1 لاکھ کم و بیش 24,000 انبیاء میں ایک نبی بھی ایسے نہیں ہیں جن کے اس مبارک جگہ پہ قدم نہ رکھے. آپ نے تصور کرنا ہے طواف کرتے ہوئے کہ میں اس جگہ پہ قدم رکھ رہا ہوں، میرے جیسا گناہگار، جہاں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے قدم لگے، جہاں حضرت ابراہیم علیہ السلام کے قدم لگے، جہاں حضرت یوسف علیہ السلام کے قدم لگے، 1.25 لاکھ صحابہ کے قدم لگے، ساری دھرتی کے کتب، غوث اور اولیاء کے قدم لگے. اے اللہ تو نے میرے یہاں قدم لگوا دی. اس تصور سے آپ نے خشوع خضوع کے ساتھ، وہاں عجیب منظر دیکھنے میں آتا ہے، طواف میں نوجوانوں نے دوڑیں لگائی ہوتی ہیں، جی کو مقابلے 7 پھیرے پورے کرو. نہیں، پھیرے نہیں مارنے، یہ آپ اللہ کے گھر کا طواف کر رہے ہیں، گویا آپ نماز پڑھ رہے ہیں. اور حرم میں سب سے بڑا عمل، نفلوں سے بھی بڑا عمل، ذکر سے بھی بڑا عمل، تلاوت سے بھی بڑا عمل
क्योंकि तवाफ आप जिक्र आप कुरडी में कर सकते हैं, तिलावत आप वादी सोन में बैठ के कर सकते हैं, लेकिन तवाफ पूरी कायनात में एक जगह पे होता है। इसलिए बहरहाल ये तवाफ के साथ वाजिब सामने आए और इस खुशू के साथ आपने तवाफ मुकम्मल किया। अगर मकरूह वक्त नहीं है तो आप पीछे हटके, हाँ इस दौरान आपने एक बात रह गई, हर चक्कर में जब आप पहली दफा जिस जगह से इस्तिलाम किया था दोबारा वहां पहुंचेंगे तो दोबारा क्या करेंगे, इस्तिलाम करेंगे। यूं आपके 8 इस्तिलाम हो जाएंगे। 8वें इस्तिलाम के बाद आप पीछे हटके कोशिश करें मकाम इब्राहिम के सामने, जो बैतुल्लाह शरीफ का दरवाजा है उसके सामने मकाम इब्राहिम, मकाम अरबी का लफ्ज है, मकाम कहते हैं खड़े होने की जगह। वो पिंजरे में, उस जाली में वो पत्थर है जिस पे खड़े होके इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने बैतुल्लाह शरीफ तामीर किया, तो उसकी ज़ियारत भी वहां होती है। तो उस पे उसके सामने जहां जगह मिले आपने 2 रकत वाजिब बराए तवाफ पढ़ने हैं, जो तवाफ का 7वां वाजिब है। वो पढ़कर दुआ मांग के आप पीछे आएंगे। अब जमजम की बारी है। अब चूंकि तवाफ के 7 फेरों से खूब प्यास, खूब, अब यहां हदीस में आता है खूब सैर होके जमजम पीना सुन्नत है। हदीस में आता है मोमिन जमजम से सैर नहीं होता, मुनाफिक सैर हो जाता है। इसलिए 5 गिलास, 6 गिलास, 8 गिलास, और रिवायत में आता है जमजम का पानी लेके चेहरे और सीने पे छींटा मारना भी सुन्नत है। अगर मियां बीवी हो, मां बेटा हो, तो एक दूसरे के चेहरे पे भी छींटा मारना सुन्नत से साबित है। तो अब जमजम पी लिया, जमजम पीने की दुआ तफसील मौजूद है। उसके बाद आपके उम्रे के 2 फर्ज पूरे हो गए। कितने रह गए जी? 2 वाजिब रह गए। तीसरा अमल जो उम्रे का पहला वाजिब है वो सफा मरवा की साई है। उससे पहले आप नवा इस्तिलाम करने के लिए फिर इस जगह आएंगे, इस्तिलाम का वही तरीका करके फिर आप सफा मरवा पहुंचेंगे। वहां कोशिश करें उस पोर्शन पर करें जहां सवाल तो सीधे ने रखो, सवाल ने नशिस्त आखिर जी 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 फरमाओ जी 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 वो दोबारा अगर 4 चक्कर हो चुके, 5वें चक्कर में या 6ठे में या 7वें में वुजू टूटा है, फिर जहां से छोड़ा है वहां से अगर 4 से कम चक्कर हुए हैं तो पिछला तवाफ खत्म, नए सिरे से तवाफ शुरू। नए सिरे से हो गया अगर 4 तो जी, अगर थोड़ा 5वां चक्कर है जी जी थोड़ा चक्कर है आपको तकरीबन अदद तुसी शुरू तो दोबारा से शुरू गल अच्छा दुआ जिस वेले उससे आगे सलाम कर रहा हूं जी जी उसने नजर तवैनी नहीं बैतुल्लाह शरीफ। हाँ अच्छा सवाल है। जब इस्तिलाम पे आएंगे उस वक्त तो आपने बैतुल्लाह की तरफ सीना और चेहरा करना है। इस जगह के अलावा वो तो करना ही ऐसे, इस जगह के अलावा पूरे मताफ में आपका कंधा बैतुल्लाह शरीफ की तरफ रहना चाहिए और सीना मताफ की तरफ होना चाहिए। एक कदम भी ऐसा उठा कि सीना उधर हुआ तो दम आएगा। बट ये उसके बाद आप सफा मरवा ये मुकम्मल हो जाए ताकि थोड़ा सा इंशाल्लाह ज़हन में रखें। उसके बाद सफा मरवा की साई है। आप ऐसे 3-4 जगह साई हो रही है, 3-4 मंजिलें हैं, ऐसी जगह का कोशिश करें, इंतखाब करें जहां बैतुल्लाह शरीफ का कोई कोना नजर आ रहा हो। आप वहां पहुंचेंगे। अब यहां सफा मरवा की वही नियत जो तवाफ की, ऐ अल्लाह मैं सफा मरवा की साई की नियत करता हूं या करती हूं, आसान फरमा, कबूल फरमा। बैतुल्लाह शरीफ की तरफ देखकर दुआ कर लें जितनी तौफीक है। सफा से शुरू होगी और मरवा पर खत्म होगी। यूं ये 7 फेरे यूं लगेंगे कि इब्तिदा सफा से होगी और इंतहा कहां पे होगी? मरवा पे। दोनों जगह पे थोड़ी थोड़ी दुआ करना सुन्नत से साबित है। सफा पे दुआ की, मरवा पे पहुंचे वहां थोड़ी सी दुआ कर लें रुक के, फिर मरवा सफा पे आए यहां फिर थोड़ी सी दुआ कर लें। दोनों जगह पे 7 चक्रों में दुआ करना क्या है जी? सुन्नत है। दरमियान में सब्ज लाइटें हैं जहां वो नजर आ जाती हैं, उसके नीचे मर्दों के लिए हल्का सा तेज कदम उठाना सुन्नत है बीबी हाजरा रज़ियल्लाहु अन्हा की इत्तिबा में। अब ये मर्दों के लिए सुन्नत है, औरत के लिए ये सुन्नत नहीं है। वहां एक आबशान औरत दौड़ रही थी, किसी ने उसको मना किया तो कहने लगी अपनी दलीला, उन्हें कहने लगी यहां मर्द दौड़ा था या बीबी दौड़ी थी जी। तो बहरहाल खैर, तो मर्द, और वहां भी एक गलती ये होती है कि लोग स्पीडें लगाते हैं, मुकाबला करते हैं। हल्के से तेज कदम उठाना, ये क्या है जी? सफा मरवा की साई। ये जब मुकम्मल हो जाएगी तो उसके बाद आपके पास
عمرے کا ایک عمل رہ گیا اور وہ کیا ہے جی؟ حلق یا قصر. اس میں بھی یہ غلطی مستورات میں نظر آتی ہے. لوگ وہاں کینچیاں لے کے کھڑے ہوتے ہیں اور بیچاری بس اوقات مسائل سے ناواقفیت کی وجہ سے غیر محرم سے 10 روپے 20 ریال دے کے فوراً وہاں وہ بال کٹوا لیتی ہیں کہ جی جلدی جلدی حرام کی پابندیوں سے ہم نکل جائیں. تو عورت کے لیے وہاں بال کٹوانا جائز نہیں ہے. عورتیں اپنی ہوٹل میں آئیں گی, کمرے میں اپنے سارے بال گرا دیں گی چاروں طرف سے, اور چاروں طرف سے پورے سے کچھ زیادہ بال خود کاٹ لے, اپنے محرم میاں سے کٹوا لے, کسی اور عورت سے کٹوا لے. تو عورت یوں بال پورے سے کچھ زیادہ کاٹ لے گی, اور مرد جو ہے وہ حلق افضل ہے. حلق مانا ٹین شریف. اور اگر بال یہ مسئلہ سمجھ لیں, بال پورے سے زیادہ ہوں تو پھر مرد قصر کروا سکتا ہے, یعنی بال چھوٹے کروا سکتا ہے. عورت کے لیے تو چاروں طرف سے صرف پورے کے برابر, مرد کے لیے اگر چھوٹے بھی کروانے ہیں تو پورے سر کے چوتھائی بال چھوٹے کروانا ضروری ہے. لیکن یہ آخری درجہ ہے, افضل درجہ. پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 دفعہ دعا کی ٹین کرانے والوں کے لیے اور 1 دفعہ دعا کی بال چھوٹے کروانے والوں کے لیے. تو پیارے نبی علیہ السلام کی 3 دعائیں لینی ہے, 1 دعا لینی ہے؟ بعض وال پسند ہونے نا جی, کون سوالے جنے مچ نہیں تو کچھ نہیں, تو وہ بعض ہوتے ہیں شدادے. تو فرمایا اللہم اغفر للمحلقین, اے اللہ ٹین کرانے والوں کی بخشش فرما دے, اے اللہ حلق کرانے والوں کی بخشش فرما دے, اے اللہ حلق کرانے والوں کی بخشش فرما دے. ایک صحابی نے عرض کیا ان کے بال چھوٹے کروائے ہوں گے, یا رسول اللہ وللمقصرین, یا رسول اللہ جنہیں ٹین نہیں کروائی انہاں واسطے بھی دعا کر دیو. تو آپ علیہ السلام نے پھر 1 دفعہ فرمایا اللہم اغفر للمقصرین, اے اللہ جس نے بال چھوٹے کروائے اس کی بخشش بھی فرما دے. تو یہ جب چوتھا کام آپ کر لیں گے تو آپ کا عمرہ مبارک مکمل ہو جائے گا, اور پھر آپ انشاءاللہ اپنے لباس بدل لیں, اپنا کمرے میں آ کے نہا دھو لیں, پاکستانی لباس پہن لیں. آپ کی وہ 12 کی 12 پابندیاں احرام والی ختم ہو گئیں. یہ موٹی موٹی عمرے کی موٹی سی تفصیل میں نے عرض کی. ایک بات اس میں رہ گئی, طواف کے دوران مرد کے لیے پہلے 3 چکروں میں رمل کرنا یہ سنت ہے. اور رمل کا طریقہ بھی دیکھ لیں, اور اس میں پہلے 3 چکروں میں رمل کرنا مرد کے لیے یہ سنت ہے. اس میں ہلکا سا ایسے چلنا کہ جس میں کندھے ابھرے ہوں. اصل میں اس کی لاجک اور فلسفہ یہ ہے کہ مدینہ طیبہ سے جب صحابہ آئے تو کفار نے کہا کہ مدینہ کے بخار نے کمزور کر دیے ہے, تو اللہ کی طرف سے حکم آیا کہ مطاف میں یوں چلو جیسے پہلوان اکھاڑے میں چلتا ہے. تو یہ 3 جو ہے, ملک صاحب تو بڑے سونے لگسن ہوتے جناب, کالب ہوتا رہا بندہ ہے جی. تو وہ چونکہ اس وقت تو کفار پر روب ڈالنے کے لیے عمل تھا, لیکن اللہ نے قیامت تک کے لیے حاجی عمرے والوں کے لیے وہ سنت بنا دی. تو اس کا طریقہ یہ ہے, یہ آپ طواف کر رہے ہیں تو وہاں آپ نے یوں کر کے یوں چھوٹے چھوٹے, جتنے چھوٹے قدم, دوڑ نہیں لگانی اور مقابلہ نہیں کرنا, چھوٹے چھوٹے قدموں کے ساتھ ایک عمل زندہ کرنا ہے, سنت عمل ہے. تو یوں کر کے چلنا. اب اس میں ایک چیز کا خیال کرنا ہے, چونکہ بس اوقات بہت رش ہوتا ہے, تو اگر دائیں بائیں مستورات آ جائیں تو اپنے اس عمل کو روک لیں, اور پھر جب آپ کو سپیس ملے کہ جہاں کچھ جگہ خالی ہو یا وہاں مرد ہوں تو پھر آپ کہیں جی اپنے اس عمل کو پہلے 3 چکروں میں یہ رمل کرنا یہ سنت ہے. یہ بات درمیان میں رہ گئی تھی. عمرے کے حوالے سے یہ ایک سیشن ہمارا پورا ہوا. ہاں ایک بات اور رہ گئی, یہ جو دایاں کندھا آپ نے ننگا کیا تھا, صفا مروہ پہ کچھ لوگ آپ کو نظر آئیں گے دایاں کندھا ننگا کر کے پھر رہے ہوں گے. تو یہ جو استباء مرد نے طواف شروع کرنے سے پہلے دایاں کندھا ننگا کیا تھا, یہ 7 چکروں میں ہے. جو ہی آپ کا وہ چکر ختم ہو جائیں گے تو نفل پڑھنے سے پہلے ہی آپ اپنی چادر اوپر لے لیں گے اور اپنے کندھے کو ڈھانپ لیں گے. کچھ لوگوں کو مسئلے کا پتہ نہیں ہوتا, تو وہ صفا مروہ میں بھی وہاں بھی وہ ننگا کر کے پھر رہے ہوتے ہیں دایاں کندھا. ایسا نہیں ہے, یہ صرف 7 چکروں کا حکم ہے. اور جی آپ فرمائیں کوئی بات. چاہ لے جی آنی پہ جی چاہ ٹھیک ہے, فرماؤ جی, کون فرماؤ جی. دیکھیں جی, اس لیے پہلے عرض کیا کہ نہ اس کی زیارت دوران طواف, اس لیے میں نے تفصیل سے عرض کر دیا, ذرا بھی سینہ ادھر ہوگا اور قدم اٹھے گا تو دم آ جائے گا.
اس لیے دوران طواف ایسا کام نہیں کرنا. طواف کے دوران کچھ بھی نہیں کرنا بھائی. ہاں اس میں اتنا ضرور ہے, یہ اچھا رکن یمانی کے لفظ سے یہ بات یاد آ گئی, طواف میں یہ بات بھی رہ گئی ہے. 4 بیت اللہ شریف کے کونے ہیں. ایک حجر اسود والا کونا ہے جہاں سے آپ نے طواف کو شروع کیا. اس سے اگلا جو کونا ہے اس کا نام ہے رکن عراقی. اس سے جو اگلا تیسرا کونا ہے اس کا نام ہے رکن شامی. اور جو چوتھا کونا ہے اس کا نام ہے رکن یمانی. یہ ذرا دھیان سے سنیے گا, حدیث میں آتا ہے طواف کرتے کرتے جب اس جگہ پہ پہنچو, رکن یمانی یعنی حجر اسود سے شروع کیا تھا نا, اس سے پہلے والا جو کونا اور طواف کے اعتبار سے آخری کونا, تو یہاں جب پہنچو تو ہر وقت رکن یمانی پر 70 فرشتے موجود ہیں. اور اس جگہ پہ جو آدمی یہ دعا پڑھتا ہے ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار اللہم انی اسألک العفو والعافیۃ فی الدنیا والآخرہ, تو وہ 70 کے 70 فرشتے اس کی دعا پہ آمین کہتے ہیں. تو یہ حدیث رہ گئی تھی. تو یہ مستقل رکن یمانی سے لے کر حجر اسود تک ہر پھیرے میں ربنا آتنا پڑھ کر اس دعا کو, اگلی دعا بھی یاد کر سکتے ہیں, نہ ہو تو ربنا آتنا ضرور کر لیں. اچھا ایک سوال, ہاں جی ایک سوال کسی کے ذہن میں یہ ہوگا کہ مطاف کے دوران کرنا کیا ہے. بس اوقات طواف میں رش کی وجہ سے 1.5 گھنٹہ طواف پہ لگے گا. اب طواف کے دوران آپ تلاوت بھی کر سکتے ہیں, بعض لوگ قرآن ہاتھ میں لے کے تلاوت کر رہے ہوتے ہیں, آپ ذکر بھی کر سکتے ہیں, لیکن حدیث میں آتا ہے طواف کے دوران سب سے افضل عمل دعا میں لگنا ہے. تو اب 1.5 گھنٹے میں کتنی دعاواں کریے, تو اس میں یہ ہے کہ حزب الاعظم وہ کتاب ہے ملا علی قاری رحمۃ اللہ علیہ کی, جس میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ساری حج عمرے کی دعائیں انہوں نے اس میں جمع کی, بلکہ تقریباً ساری زندگی کی دعائیں اس میں جمع کی ہیں. چھوٹی سی کتاب ہے, مکتبوں میں مل جاتی ہے. قرآن پڑھا ہوا آدمی, ناظرہ پڑھا ہوا, اس کو پڑھ سکتا ہے. تو وہ کھلا وقت ہوتا ہے اور کمال کی وہ دعائیں ہیں. بس وہ اس کا ایک دیکھ کر پڑھنا, چاہے قرآن ہو چاہے حزب الاعظم ہو. ایک بڑا فائدہ یہ ہوتا ہے, آج کل مطاف میں حرم شریف کا ایک بڑا گناہ اللہ تعالیٰ معاف فرمائے وہ ہے بد نظری. اللہ تعالیٰ معاف فرمائے, دینی تربیت ہے نہیں. نوجوان بچیاں تشریف لائی ہوتی ہیں, بہت سعادت کی بات ہے جوانی میں اللہ حرم کا سفر, لیکن چونکہ پردے کا اہتمام ہوتا نہیں ہے, تو وہاں پہ سب سے خوبصورت طریقہ ہے کہ مطاف میں آپ اپنا سامنے تلاوت کر رہے ہیں, دعائیں پڑھ رہے ہیں, اور پھر آپ گم ہیں, دائیں بائیں نہ نگاہ جائے گی اور نہ اللہ کے گھر میں ایسے کسی گناہ کا امکان اور چانس بنے گا. جزاک اللہ. میں نے شروع میں بتا دیا تھا لیکن دیکھیں جی میں بتا دیتا ہوں, میں حوالہ دے دیتا ہوں میں نے کب بتایا ہے. سنیں میں ہوش آواز میں بیٹھا ہوں. میں نے بتایا تھا کہ احرام باندھنے کے بعد, اب آپ میری تصدیق کریں گے, احرام باندھنے کے بعد لاہور سے بیت اللہ شریف کا طواف شروع کرنے تک اس پورے سفر میں سب سے عظیم عمل تلبیہ ہے. ہاں, تو وہ جو ہی طواف شروع کرنا ہے تو تلبیہ ختم. مطاف میں تلبیہ نہیں ہے, دوران طواف تلبیہ نہیں ہے, دعا ہے, ذکر ہے, تلاوت ہے, دروشی پڑھیں اور اللہ کی طرف متوجہ ہو کے جس جگہ طواف رکا ہے آپ اپنا طواف کوشش کر لیں, اتنی جلدی نہیں ہوتی, اپنا وہ پھیرا پورا کر لیں اور گنتی سنبھال لیں, اور جو ہی نماز کھڑی ہو اب آپ بیت اللہ شریف کی طرف چہرہ کر لیں, اپنی نماز سے فارغ ہوں, جو ہی نماز ختم ہو تو اگلا پھیرا آپ شروع کریں, چاہے جتنے چکر ہو. نماز جب آ جائے گی, اس لیے ہم لوگوں کو نماز کی ترغیب میں کہتے ہیں کہ نماز اتنا بڑا عمل ہے کہ اس عمل کے لیے اللہ کے گھر کا طواف بھی بند ہو جاتا ہے, تو سونا والی دکانیں بند نہیں ہونی. اللہ ہمیں نماز کی اہمیت سمجھنے سے. رکن یمانی کو آپ 100 دفعہ چھوئیں لیکن حالت احرام میں نہ چھوئیں. جب طواف کر لیں, طواف عمرہ پورا کر لیں, اس کے بعد اول تو وہ نیچے جانے کو ہی نہیں دیں گے, لیکن وہ جڑا تو سب طریقہ کٹ ہویا. حاج صاحب آ جائے. ہاں جی اچھا گزارش ہے جی, ہوں حاج صاحب احرام بننے کا طریقہ 2-4 منٹ 10 کے, اس تو بعد چائے نہیں بریک ہے, یہ نہیں کہ چاہ نہیں لوڑ ہے, اس بندہ ذرا فریش ہوگا نا جی, تو اس تو بعد حج نہ جڑا اہم چھوٹا عمل ہے اساں شروع کراں تاکہ اسی زور تو پہلے اللہ کرے فراہم.
اسلامی کرے رکن جمانیاں سلام کرتے نہیں استلام اتھے ہاں جی اسے ایک روایت چاہنا کہ ایک ہاتھ نال اگر کوئی اتھے رکن یمانیاں نہ چھو سکے تو اس نے ایک روایت میں مطابق گنجائش رکن جمانیاں یعنی اگر کسی ہاتھ لا سکتے ہو قریب ہو جی جی ہاتھ لا ہاں دوروں نہ کرو ہاں لو جی اے طریقہ سے گنو جی بات اتنے مجلی گن کے وطنے نہ روائے آواز نہیں آواز جڑا احرام ہے کلمی چادر جڑی اس واسطے اساں بہترین طریقہ ہے کہ اسی اس چادر نو تھوڑا جہا ہتھ لایا بھی ہتھ اس ہتھ کر کے پیچھے لایا بھی ہے اس ہن اسی تھوڑا جہا تے وٹ چا دساں یہ کھڑور اسی جڑی تسی تلے بننی ایتھے بن گئی سو اپنی پوری جُتی بیل جڑی اس وقت تسی چلیں گے نہ سو اس نال انہوں یہ ہے کہ تلو بھی سوڈا بہت ساری اچھی لگ گئی ہے لیکن جتنا تسی لمبا قدم رکھے سو سوڈے بالکل پیر شیر لنگا شنگا ننگیاں کونا سی سن یہ لمبے بھی رکھ سکتے ہو کھلی بھی چل سکتے ہو اس وجہ میں سوکھا بہت سوکھا بہترین یہ تو کھو جی فولڈ کر کے بیلٹ نہیں فولڈ کرے سو نا جی بیلٹ کے اوتے بیلٹ کے اوتے ہونا چاہیے ورنہ سوڑیاں بیلٹاں جڑیاں وہ کٹی ویسے وچوں ہر شے نکل گئی دیکھو نا جی اس طرح اوتے کر کے نہ بالکل کچھا نے تلے اللہ اس ایتھے لایا سمجھ ایتھے آن کے اس ایتھے تھوڑا جا ایسے کر ایسا تسی آگے ولٹے سو نا تھوڑا جا ایک قابو آ ایتھے تسی تلے بیلٹ بنے سو بیلٹ بن کے ستا گے نا بیلٹ دے اوتے بیلٹ اگر سامنے ہوتے دیکھو نا دونی میڑی ہے دیکھے ایتے تھی آیا نا اگر بیلٹ ہوتی نا سامنے تو وہ کٹی وسنے تے ہر شے نکل وسنے بھی کر سکتا ہے اس وجہ میں یہ بھی چھپی ہونی چاہیے تسی ہی نہ سمجھو بیت اللہ شریف کوئی بند ہے جی نہیں ہونا جڑا بیلٹ کرنے والا نہ ہو جو اتلی چادر جڑی او تھا پتہ بھئی کیویں کرنی ایک بار ویکھ کے نہ نہیں سنگی ایک بار ڈاکٹر صاحب کرے دے ویکھیا اور مشا کو کچھ نہ کرے نہیں حصہ تڑیا حصہ نہ کرے حصہ کو حصہ چکن اے ویکھیا تے چھڑی آ رہی ہے اے ویکھے سن قابو کو اور تھوڑے جے پرا تھوڑے جے پرا اس میں کرے ہم چھوڑ دے وقت چھوڑ دے کھڑا نہ رہے ہیچ ہن تسی اپنی وہ بند سے بیٹھ یہ کہنا کہ ایک امتی بے سہارا ہے بے چین وہ درد فرقت کا مارا ہے بے چین وہ درد فرقت کا مارا یہ کہنا مدینے سے وہ دور رہ کر پھرے در بدر صبح شام عرض کرنا مزار مقدس پہ جب حاضری ہو میرا بھی نبی سے سلام عرض کرنا لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك